السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ انسان کا جو خیر کا دروازہ ہے، بھلائی کا دروازہ ہے، وہ کن باتوں کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے۔ میں اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو یہ چیز میرے سامنے آئی، میں نے سوچا کہ یہ چیز آپ تک شیئر کر دی جائے۔ تو بھلائی کا اور خیر و برکت کا دروازہ ان 6 باتوں کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی نعمت کھا کر شکر ادا نہ کرنا۔ ہم لوگ دن رات اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمارے اوپر نچھاور کر رکھی ہیں، اور خود انسان کے بدن میں ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں کہ اگر کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی ان کو خریدا جائے تو بھی نہیں خرید سکتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو خیر اور برکت کا دروازہ جو بند ہوتا ہے، اس کی پہلی وجہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے شکر ادا نہ کرنا۔ دوسری چیز ہے گناہ کر کے توبہ نہ کرنا۔ ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، ہماری زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے، ہماری زندگی گناہوں میں لت پت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے، بلکہ گناہ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور پھر سینہ زوری کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری دوسری بہت بڑی کمی ہے جس کی وجہ سے خیر اور بھلائی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے علم حاصل کر کے اس پر عمل نہ کرنا۔ یعنی آج کے زمانے میں لوگ علم حاصل کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں لوگوں کے پاس میں علم کم ہوتا تھا مگر عمل پورا ہوتا تھا۔ جتنا علم ان کے پاس ہوتا تھا اس پر وہ عمل کرتے تھے۔ اس زمانے میں لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ علم تو بہت حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کے پاس میں بہت سارا علم ہے، مگر اس کے باوجود عمل نام کو بھی نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس۔ تو یہ بھی خیر و برکت اور بھلائی کا دروازہ بند کرنے والی چیز ہے۔ تو اگر ہمارے پاس علم ہو، ہم نے علم حاصل کیا ہو، تو جتنا علم ہم نے حاصل کیا ہے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھی چیز ہے نیک لوگوں کے پاس بیٹھ کر ان کے راستے پر نہ چلنا۔ ہم لوگ نیک لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنا وقت گزارتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا اپنے لیے سعادت اور باعث فخر سمجھتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ نیک لوگ جس راستے پر چل رہے ہیں ہم بھی اسی راستے پر چلیں۔ تو نیک لوگوں کے پاس ہم بیٹھتے تو ہیں مگر ان کے راستے پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس لیے خیر اور بھلائی ہمارے گھروں میں نہیں آتی ہے اور ہماری زندگی خیر و بھلائی اور برکت سے محروم ہے۔ پانچویں چیز ہے مال و دولت کے مالک ہوتے ہیں مگر آخرت کے نام پر کچھ خرچ نہیں کرتے۔ ہم لوگ مال و دولت کے مالک ہوتے ہیں، خوب مال ہوتا ہے اور دنیاوی معاملات میں ہر جگہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شادی بیاہوں میں، فضول خرچیوں میں، الٹے سیدھے کاموں میں اور الٹی سیدھی تقریبات کے نام پر بہت موٹا روپے ہم خرچ کرتے ہیں، مگر اللہ کے راستے میں یا آخرت کے نام پر خرچ کرنے میں ہماری جان نکل جاتی ہے۔ تو مال و دولت تو ہمارے پاس بہت ہوتا ہے مگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خیر اور بھلائی کا اور برکت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور بند ہو رہا ہے۔ چھٹی اور آخری چیز ہے کہ ہم مردوں کو دفن کرتے ہیں مگر نصیحت نہیں پکڑتے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی کمی ہے کہ ہم مردوں کو دفن کرتے ہیں مگر ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں، قبرستان میں جانے کے بعد ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں، الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، ہر وہ بات کہ جو قبرستان میں نہیں ہونی چاہیے ہم کرتے ہیں، الٹے سیدھے کام بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ہم مردوں کو دفن تو کرتے ہیں مگر ان سے ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ کوشش اس بات کی جائے کہ ہم جب قبرستان میں پہنچے مردوں کو دفن کریں تو ہم اس سے عبرت لیں، ہم نصیحت حاصل کریں، اس بات کی ہم کوشش کریں۔ اگر ہم ان 6 باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا جائے گا، اور اگر ہم ان پر عمل نہیں کریں گے تو ہم اسی طرح سے پریشان رہیں گے، گھر میں، زندگی میں، مال و دولت میں، ہمارے کاموں میں بے برکتی ہوگی اور اللہ کی طرف سے آنے والی بھلائی سے، آنے والی خیر و برکت سے ہم لوگ محروم رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔